ہاں، تو میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ گفتگو کر رہا تھا لو آپریشن آف لو افیئرس. یہ دنیا جو ہے نا ایک عجیب سا طلسم ہے. طلسم اس لیے ہے کہ اس کے اندر جتنا آپ غور کرو اس میں ڈوبتے چلے جاؤ گے. اس میں بے شمار چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. تو جو سب سے اہم چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ انسان کا یہ ہارمونز جو ہیں، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دو آدمی دوستی آپس میں بیٹھ جائیں، اٹھ جائیں، چلیں پھریں، ایک ساتھ رہیں، تو ان میں ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ پھر بچوں میں بھی ہوتی ہے، بڑوں میں بھی ہوتی ہے، آپس میں مردوں میں بھی ہوتی ہے محبت. یعنی ہم کسی کو دوست کہتے ہیں. لڑکیوں میں ہوتی ہے جو اپنے سہیلیاں بناتی ہیں. لیکن ایک دوسرے درجے کی محبت ہے، مرد عورت کی محبت. یہ ایک قدرتی امر ہے اور قدرتی میگنیٹک اٹریکشن ہے جو اللہ نے انسان میں رکھا ہے. اس سے دنیا کی بقا ہے. جس سے دنیا اتنی مضبوط طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم جتنا اس کے متعلق سوچیں آپ اس میں غرق ہوتے چلے جائیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہارمونز انسان میں رکھے ہیں، ایسے ہارمونز انسان کے اندر پیدا کیے ہیں کہ اس میں ہر زمانے میں سونی میوال اور لیلا مجنون والے قصے، شیر فرات والے قصے، یہ انسان کی سرشت ہے. یہ کوئی عجیبہ بات نہیں ہے. میں نے قصہ بتایا تھا کہ جیسے مجنون نے جو مشہور ہے کہ لیلا کی قبر کی مجنون نے مٹی اٹھائی، سونگا اور بتایا کہ یہی میری لیلا کی قبر ہے. یہ تو اس وقت ہے، لیکن میں جو میرے سامنے واقعہ پیش آیا ہے میرے دوست کے ساتھ، اس کی محبوبہ اس کے سامنے سے یا اس سے اس کا ویئر باڈس اس سے گم ہو گیا تھا. وہ پتہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے. اسے بس علاقے کا پتہ تھا. تو میرے ساتھ وہ اسی سلسلے میں میرے سے کھلا ہوا تھا، اس سے میری بات تھی. تو اس نے کہا کہ یار وہ پتہ نہیں کہاں رہتی ہے، مجھے دیکھنا ہے. اگر وہ میرے ساتھ نکلا تھا ایک جگہ، جس علاقے کا اس نے ذکر کیا تھا اس علاقے میں گھوم رہا تھا. ایک جگہ کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. میں نے کیوں کیا یار کہ میں اس علاقے میں میری محبوبہ کی خوشبو آ رہی ہے مجھے. میں ہنسا. میں نے کہا پاگل ہے یہ، پاگل ہو گیا ہے محبت میں. بتاؤ اس کو خوشبو آ رہی ہے، اس کا پتہ نشان نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اس کو خوشبو آ رہی ہے. بھائی میں کیا کرتا تھا، میں اپنی عادت سے مجبور تھا، مگر وہ بہت سنجیدہ تھا. کہنے نہیں کوئی صاحب، عبداللہ صاحب، میری محبوبہ اسی علاقے میں رہتی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے. میں نے جیسا ذکر کیا ہے پچھلے ویلوگ میں کہ حقیقت بھی یہی ہوا کہ اس نے 8-10 دن میں ڈھونڈ نکالا اس کا گھر. پتہ چلا کہ جہاں اس نے کھڑے ہو کر کے سانس لمبی سانسیں لیتی ہوئی خوشبو محسوس کی تھی، اس سے اسی کے سامنے والے گلی میں اس رو میں اس لڑکی کا گھر تھا. تو یہ عجیب ہارمونس ہوتے ہیں، ان کی کوئی جتنی بھی گہرائی میں جائے ایکسپلور نہیں کر سکتا اس کو. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت بھی ہے. اور استغفر اللہ میں کہوں کہ یہ ایک بیماری کی حیثیت سے انسان میں لگ جاتی ہے اور عجیب اثرات چھوڑ کے جاتی ہے. میں نصب نامے پر بات کر رہا تھا. نصب نامہ، نصب، حسب نصب، یہ کیوں شروع ہوا. اور اب جو ہم آزاد خیال آدمی کہتے ہیں نہیں سب آدم کی اولاد ہیں، تو ایسی بات تو صحیح ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، تو یہ اعمال بھی تو ہمارے اختیاری چیزیں. اختیار سے ہم نے اپنے راستے کو اچھا بنا سکتے ہیں، اختیار سے اپنے معاملے کھوٹا کر سکتے ہیں. تو مستقل ایک راستے پہ چلتے رہنے سے آدمی کی خوب آدمی کے عادات و اطوار میں فرق پڑ جاتا ہے.
بعض علاقے کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، سفید رنگ کے، بعض علاقے ہلکے رنگ کے ہیں، کہیں کالے رنگ کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی ہے، اور اس کو برا بھلا کہنا غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نسب ہے نا، نسب میں کی اہمیت کیوں ہے ایسی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تمام انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ اونچے نسب میں، یعنی ایسے وہ لوگ آدم کی اولاد میں وہ لوگ جنہوں نے اچھے سے اچھے کام کیے، بہتر سے بہتر درجے میں چلے گئے، اور ان کے خاندان کے حصے سے، ان کے قبیلے کے حصے سے اونچے درجے پہ چلے گئے، اور وہ اونچے ہی درجے پہ رہے، تو اس کو کہتے ہیں اعلیٰ نسب۔ جتنے انبیاء کرام ہیں سب اعلیٰ نسب سے پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس وقت کے سب سے اعلیٰ ترین خاندان قبیلہ ہاشمی تھا، ہاشمی میں آپ پیدا ہوئے۔ قریش خاندان میں سب سے اعلیٰ عرفہ خاندان جو تھا وہ ہاشمی تھا، ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں کہ ان کی صحبت کیسی ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ یہ مرض جو محبت کا ہے، یہ جو احساس، میگنیٹک چپکن جو اللہ میاں نے انسان میں پیدا کر دی ہے، بعض اوقات تو ایک نارمل وے میں چلتی ہے کہ آدمی اپنے ہی ماحول میں رہتے ہوئے کسی سے محبت کر لیتا ہے یا نہ بھی کرے، تو بہرحال شادی کے بعد محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال بات بتا رہا تھا کہ نسب نامہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنی زندگی میں ایک اب بات آج کل کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، بہت پرانی روایات ہیں، بہت پرانی کہاوتیں ہیں، وہ میں نہیں دہراتا۔ بات صرف اتنی کہتا ہوں کہ خاندان کی اہمیت ہوتی ہے، خاندان کی اہمیت کو رکھنا چاہیے سامنے، اور اسی اعتبار سے ہم پلہ خاندانوں میں اپنے ایکٹیویٹیز کو بڑھانا چلانا چاہیے۔ اگر اس میں غفلت برتیں گے، اگر بچے نے اپنے سے بڑے خاندان کے اوپر کی طرف چلی گئی، تو وہ اس کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ نیچے کی طرف چلی گئی، اس کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر وہ پروان نہیں چڑھتا پودا، اس میں ڈیفیکٹ وجود ہو جاتے ہیں، اس میں اطلاقیں ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نسب جو ہے نا ایک اہمیت رکھتا ہے، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب آدم کی اولاد ہیں، آدم سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ان کے 12 قبیلے بن گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی راہ لی۔ اسی طرح سے آپ بھی دیکھیں کہ انسان پھیلتا رہا دنیا میں، اور پھر ان میں قبیلے اور خاندان بنتے گئے، ان کی اہمیت ہوئی، اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں جو بات میں اپنی ختم کیا کر رہا ہوں، زور سے ثابت کر رہا ہوں کہ اہمیت خاندان کی اس طرح سے ہے کہ انبیاء کرام سب سے اعلیٰ درجے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ خاندان کی ایک اہمیت ہے۔ آج کل جو نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے نا، وہ بس بیر عربی کی وجہ سے، اور نہیں جی سب آدم کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خاندان کے ہم کفو یعنی ہم پلہ ہونا ضروری ہے شادی بیاہ میں۔ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، والدین کو یہ چیزیں خیال کرنا پڑتی ہیں، اولاد اس میں
ہائی لا ہو جاتی ہے اور وہی محبت کا نام لیتی ہے، مجھے فلاں پسند آ گیا ہے، مجھے فلاں پسند آ گئی ہے۔ اب یہی چیز جو ہے نا، والدین تو مر جاتے ہیں، بعد میں ان کی نسلوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دنیا میں جو زیادہ ٹوٹ پھوٹ دیکھ رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو خاندانوں میں بڑا رکھ رکھاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ پاکستان ہندوستان نے خاندانوں کا بگاڑ کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے جہاں لوگ رہ رہے تھے برسوں سے، وہاں ایک دوسرے کو جانتے تھے، صدیوں سے جانتے تھے کہ یہ وہی ہے، فلاں خاندان سے۔ میرے نانا کے والد حادثاتی طور پہ بچپن میں چلے گئے تھے، چھوٹے اور پھر میرے نانا کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے طور پر ہی ترقی کر کے بڑے ہوئے، اور پھر شادی ہو گئی ان کی جب میری ماں 13-14 سال کی تھی، جب وہ واپس آئے تھے۔ تو انہوں نے ایک قصہ بتایا میرے نانا نے کہ میری جب شادی ہو رہی تھی، میرا باپ تو نہیں تھا نا میرے پاس، نہ ان کا پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے، مگر میرے لیے ایک جج کی بیٹی سے میرا رشتہ طے پا گیا۔ جب میں دولہا بنا بیٹھا تھا تو میرے پاس قریب 2 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جی یہ لڑکا جو ہمارے خاندان میں آ رہا ہے بہت بڑے خاندان کا ہے، اور ہمارے خاندان کی قسمت کھل گئی، ایسے بڑا خاندان کہاں سے ملتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ پہلے خاندانوں کی ایک رکھ رکھاؤ تھا، نام تھا، اب کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ پاکستان آنے کے بعد میں جو ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر کچھ کام کرتے تھے، ایسے میں نام نہیں لیتا، وہ آگے سید بن گئے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ سید کہتے ہیں، میں دل میں سوچتا تھا کہ وہ عادت ہے تو عرض سید تو نہیں لگتے، لیکن بعد میں خود ہی انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہم سید نہیں ہیں، ہم تو فاروقی ہیں۔ تو ایسے بے شمار لوگوں نے ہمارے خاندان میں، ہم جس خاندان سے ہیں اس سے الگ ہٹ کے ایک صاحب پنجاب چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں کے اعتبار سے اپنا خاندان بنا لیا، اور اسی اعتبار سے وہ ہماری دادا کی اولاد ہیں، دو داداؤں کی اولاد ہیں، وہ انہوں نے ایک الگ اپنی شاخ خاندان کی بنا لی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کتنا کہ شکر رہتا جائے۔ میں نے ایک بات حسب نسب کی بات کر رہا تھا کہ حسب نسب جو ہے نا وہ اہمیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شادیاں جو ہے نا ہم کفو میں ہونا چاہیے۔ ہم کفو سے اگر آپ شادی نہیں کرو گے، ہم پلہ یا ہم خاندانی لیول سے کم درجے یا اوپر کے درجے کی شادی کی جائے گی تو وہ ناکام ہو جاتا ہے آدمی۔ اب جہاں تک محبت کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ کچھ ایسے ہارمونس ہیں جو انسان کے اندر اٹریکشن پیدا کرتے ہیں، چپکن پیدا کرتے ہیں، یہ ہر ایک میں پیدا ہو سکتی ہے، اس کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کی احتیاط کے لیے والدین کو اپنی اولاد کے رکھ رکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے پر خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ جو آج کو ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں جو ہو گئی ہیں نا، اور یا پھر یہ کہ جو آزاد ملنا جلنا ہو گیا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے، اور پھر مارکیٹوں میں جو ایک دوسرے سے گھومنا پھرنا ہو گیا ہے، اس سے یہ ہے کہ یہ محبتیں پیدا ہو گئی، سونی مہمال والی، لیلا مجنو والی محبتیں بہت ہو رہی ہیں۔ اس سے کتنے گھروں میں فساد آ رہا ہے، ڈھکا چھپائی ہے، اللہ کا شکر ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن بڑا فساد آ رہا ہے، بہت فساد آ رہا ہے اس بے ربی کی وجہ سے۔ بس بعض لوگ اپنی یہ چھپانے والی بات ہے، میں بھی نہیں زبان سے پوری بات کر رہا کہ اس قدر بگاڑ آ رہا ہے کہ والدین سر پکڑ کے رو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نہیں کہ یہ والدین پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ نگاہ رکھیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ، چلنے پھرنے پر، لوگوں کے میل ملاپ پر، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔ اب جہاں تک
محبت کی شادی کا میں آپ کو بیان کر دوں کیا ہوتی ہے محبت. محبت کرنے والے مرد خاص طور سے یہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے آسمان سے تار توڑ کے لے کے آؤں گا, میں پہاڑ کھود کے شیر افراط نہریں کھود دوں گا, دودھ کی نہریں نکال دوں گا. یہ باتیں کرتے ہیں نا. دیکھیے ورچولی ایکچولی حقیقت کیا ہے انسان میں مرد عورت کی. عورت بیچاری کمزور ہے اپنے اعضاء سے, اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے وظیفہ دیا ہے اولاد بڑھانے کا, اس کی وجہ سے وہ خاص قسم کی قوت رکھتی ہے. مرد کی دوسری قوت ہے. پھر یہ کہ معاشرتی طور پہ مرد کو کچھ فوقیت حاصل ہے بعض کاموں میں. اب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم بڑی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں اور لڑکی کو تارے توڑ کے لانے کے وعدے کرتے ہیں اس سے, اور اس کو ہوا میں لے کے اڑنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے جس روز, اس روز معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ ہماری محکوم ہو جاتی ہے, اب ہم اس پہ حکم چلانے لگتے ہیں. شادی سے پہلے ارے وہ نظر نیچے کر رہے تو ہم بھی نظر نیچے کر رہے ہیں, ہر بات میں اس کے آگے پیچھے بچھے جا رہے ہیں. شادی ہونے کے بعد میں جو بیوی جس کو سر پہ بیٹھایا ہوا تھا پیروں میں آ جاتی ہے بیچاری. یہ ہے حقیقت. لو کچھ بھی نہیں ہے, یہ آخری لو میرج کا یہ آخری اختتام ہے کہ جس وقت شادی ہوتی ہے اس وقت محبت کی بلندی ختم ہو جاتی ہے. مرد جو ہے نا حاکم بن جاتا ہے, وہ محکوم ہو جاتی ہے. یہ ہے محبت کی انجام. اب اگر آپ نے ارینج میرج کی ہے تو پھر محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شادی ہوتی ہے, اور یہ محبت پائیدار رہتی ہے آخری عمر تک. آخری عمر تک قائم رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے روز بروز. جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا وہ اپنی بیویوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ان سے پوچھو گے تو جوانی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک منٹ کے لیے اپنی بیوی کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے جدا ہونے نہیں دیتے. حالانکہ اب ان کا تعلق ویسا نہیں رہتا جیسا جوانی میں تھا, لیکن اب یہ روحانی محبت اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر نظر سے اجل ہو جائے تو بیوی بے چین ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر کہاں گیا, شوہر بے چین ہو جاتی ہے کہ بچوں سے پوچھتی ہے تمہاری ماں پوچھتی ہے تمہارے باپ کہاں گیا, باپ پوچھتا ہے تمہاری ماں کہاں چلی گئی. یعنی بوڑھے ہیں بالکل 70 80 سال کے, لیکن ایک دوسرے کے لیے بے قرار. یہ ہے محبت. باقی جو شروع کی محبت ہے نا وہ اس دن ختم ہو جاتی ہے جس دن شادی ہوتی ہے. اور لو افیئرس کی جو شادی ہوتی ہے وہاں سے پھر وہ محبت تو ختم ہو جاتی ہے, اور پھر دھیرے 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 نفرت اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لو افیئرس کی شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں. ارینجڈ میرج جو ہے نا وہ کامیاب رہتی ہیں. اسی وجہ سے مشرق کے اندر بہت ثبات ہے, فیملی سسٹم کافی اسٹرانگ ہے. مغرب میں یہ نہیں ہے. آج کل کیونکہ مغرب کا دباؤ ہے ہم پر, ہم سب لوگ اسی کے اس میں چل رہے ہیں. مغرب کو دیکھ کے ہمارا مزاج بنتا ہے, وہ جیسا کرتے ہیں ویسا ہم بھی کر رہے ہیں. وہاں بہرا رویت ہمارے یہاں بہرا رویت. اب جو سب سے بڑی پریشانی آ گئی وہ یہی آ گئی ہے کہ بچے اپنی پسند سے جہاں چاہتے ہیں نین مٹک کا یا محبت کر لیتے ہیں. لڑکیاں جہاں چاہتی ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد میں ایک خرابشار پیدا ہوتا ہے, والدین کو شادی کرنا پڑتی ہے اور بہت ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. اسی وجہ سے دیکھیں طلاقیں اس زمانے میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. بس یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ خدا کے واسطے اپنی فیملی سسٹم کو بچائیں. والدین کی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی موومنٹ پہ نشست و برخاست پر ان کا خیال رکھیں. بچوں کو سمجھائیں یہ محبت کیا ہے. ایک احساس ہے چاہت ملاپ چپکن ہے جو وقتی طور پیدا ہوتی ہے. اگر خدا خواستہ زیادہ کسی کا نئی چیز پیدا ہوئی ہے تو واحد علاج یہ ہے اس کا کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے یا ایک دوسرے سے ملنے نہ دیا جائے. کچھ عرصہ بعد آٹومیٹک ختم ہو جائے گی وہ چاہ, کیونکہ یہ ملنے سے پیدا ہوئی تھی. جب وہ ملیں گے نہیں تو بات ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میں ان کو اپنی مرضی سے ارینج میرج شادی کریں. جب شادی ہوگی تو وہاں سے پھر وہ محبت پیدا ہوگی, پائیدار محبت, اور جو آخر تک محبت رہتی ہے. میں مر گیا, میں بوڑھا ہوں, میری بیوی مر گئی, مجھے ایسے ہی یاد آتی ہے جیسے جوانی میں میری معشوقہ مجھے یاد آتی تھی.
میں کھل کے بات کر رہا ہوں اس بات پر، اس لیے کہ ایسے بچے بھی سنتے ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں، میں کھل کے بات کر رہا ہوں اس بات کو کہ یقین جانیں کہ یہ جو محبت جوان کرتے ہیں یہ سب ایک شراب ہے، دھوکہ ہے، جو ان کی زندگیوں کو آگے تلف کر دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے مرضی کے مطابق خاندانی وقار اور اس کے لیول کو دیکھتے ہوئے، والدین کا کہا مانتے ہوئے اپنی زندگی کے ساتھی کو چنیں۔ یہ ذاتی آپ کے خاندان، آپ کے والدین آپ کے لیے جیون ساتھی چنیں، اسی میں خیر ہے۔ محبت کا میں نے آپریشن اتنا جیسا کر سکتا تھا میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن شاید میری عمر پہ پہنچنے پر وہی بات کریں جو میں کر رہا ہوں۔ یہ میرا محبت کا آپریشن تھا کہ محبت کیا ہے، ایک جذبہ ہے جو میل ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور وہ لیلا مجنوں اور سونی مہوال اور شیریں فرات والے قصے بن جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو خاندان کو مینٹین کرنے کے لیے ایک دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بچوں پر نگاہ رکھی جائے، ان کے میل ملاپ پر اور خاندانی وقار کو، نسب نامے کو محفوظ رکھا جائے۔ کہیں ایسے کہیں بیماری پیدا ہو جائے، کہیں لو ہو گیا ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، ان دونوں ملنے نہ دیا جائے۔ کچھ دن کے بعد دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے، یہی علاج ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ عشق مجازی ایک عجیب سا شراب ہے، اس کو بس طریقہ یہی ہے کہ اس سے دور رہا جائے، نہ دور کر دیا جائے، تو کچھ دن کے بعد میں یہ اس کا زور کم ہو جاتا ہے اور آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا بچی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بس میں اسی بات پہ یہ بات ختم کرتا ہوں۔